الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محمده مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: زمین و آسمان کا مالک، ساری کائنات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک مجھے کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی قبولیت بھرے لمحات اور مسرت لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب خاص سے بارگاہ قدس کے پناہ میں سے صدقہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اور رسول کی اور عہد نبوی کے رمضان مقدس کا اللہ تعالیٰ بصحت و سلامتی خشوع و خضوع عاجزی انکساری کے ساتھ اس ماہ مقدس کے سلسلہ عبادت کو پایہ تکمیل تک پہنچانا نصیب فرمائے. الحمدللہ کل کی بات تھی کہ ماہ رمضان شریف کا چاند دیکھنا ہے اور آج اہل ایمان اللہ کے حضور چوتھا روزہ مکمل کر رہی ہے. پہلا جمعہ کی مبارک اس ماہ مقدس کا ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. برکتیں، رحمتیں، رونقیں، بہاریں، قبولیت کے لمحات، بارگاہ خداوندی سے بخشش و مغفرت کی پروانی، عطاؤں کی صدائیں اپنے پورے عروج پر ہیں. پہلی رات 70,000 گنہگاروں کو بخشا جاتا ہے. پھر یہ سلسلہ اسی ترتیب سے
آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، 2 گنا 3 گنا، پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عبادت کا۔ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اس ماہ مقدس میں روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی، سحریاں، افطاریاں، تلاوت قرآن، نماز تراویح، صدقات و خیرات، یہ سارا سلسلہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی طرح عبادتیں، دعائیں، نیک تمنائیں، چولیاں پھیلانا، دامن پھیلانا، نماز تراویح میں شامل ہونا، باوضو سحری دستاری دسترخوانوں پہ بیٹھنا، اللہ کریم اس سلسلہ عبادت کو، جملہ عبادات کو اپنے فضل و کرم سے مکمل کرنا نصیب فرمائے، ہر دعا کو قبول فرمائے، ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں، تم سے کوئی مشقت کروانا نہیں ہے، تمہیں کوئی سزا دینا نہیں ہے، بلکہ مقصد و مدعا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تمہیں پرہیزگار بنانا مقصد ہے۔ دیکھیے نا، روزہ اس لیے رکھایا جاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور میری بارگاہ کے قریب آ جائیں۔ فرشتے ہیں نا، توجہ ہے، فرشتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ جمع کی خواہش رکھتے ہیں، ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں 24 گھنٹے تو نہیں، 12 گھنٹے کے وقت اس سے بھی کم فرشتوں کی طرح بھوکا پیاسا اور جمع کی خواہشات سے دور رکھ کے فرشتوں کے اوصاف سے متصل کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی فرشتے بن جاؤ۔ فرشتے نہیں کھاتے، تم بھی نہ کھاؤ۔ فرشتے نہیں پیتے، پینے سے پاک ہیں، تم بھی دن رات نہیں، صرف دن کو نہ پیو۔ خواہشات سے پاک ہیں فرشتے، تم بھی 12 گھنٹے کے لیے خواہشات کو چھوڑ دو، 1 مہینے کے لیے تمہیں میں انسانیت کی منزل سے بلند کر کے فرشتوں کی منزل میں، فرشتوں کی صف میں شامل کر دوں گا، فرشتوں کی اوصاف سے متصل کر دوں گا۔ جس طرح فرشتے میری بارگاہ کے قریب ہے، پھر تمہیں بھی فرشتہ بنا کر اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دوں گا۔ بس یہ مقصد ہے تم سے روزے رکھوانا۔ دوسرا علماء لکھتی ہیں کہ اس کا ایک مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے سب سے محبت ہے اپنے غریب اور مساکین بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کر 1 مہینہ غرباء مساکین کی زندگی کی جھلک دکھاتا ہے کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، نہ کھایا نہ پیا، تمہارے حلق خشک ہو گئے، زبانیں تمہارے پیاس کی وجہ سے منہ سے باہر آ گئی، جبکہ یقین بھی تھا کہ شام کو پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن صرف 12 گھنٹے روزہ رکھا تو تمہارے حلق خشک ہو گئے، زبان خشک ہو گئی، تم بات نہیں کر سکتے تھے۔ اندازہ کرو ان مساکین کا، غرباء کا جو سارا سال بھوکا رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ ان کی زندگی کی جھلک دکھانے کے لیے میں تم پہ روزے فرض کر رہا ہوں۔ وہ بھی میرے بندے تھے، تم بھی میرے بندے ہو۔ میں تمہیں وہ بھی زندگی عطا کر سکتا تھا، غربت والی، تندرستی والی، مفلسی داری کر سکتا تھا۔ اگر دیا ہے تو اس پہ شکر ادا کرو اور اپنے
اپنا رزق میرے بندوں میں تقسیم کر۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے رکنا، پرہیز۔ صوم کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے رکنا، یعنی تم پہ کھانا حلال تھا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیز سے روک دیا۔ بھوک لگی ہے لیکن کھانا نہیں کھا سکتے، پیاس لگی ہے پانی پینا حلال ہے لیکن روک دیا کہ تم پانی نہیں پی سکتے۔ طیب و طاہر حلال بیویاں تمہارے سامنے ہیں جو تم پہ حلال کی ہیں، لیکن صبح فجر صادق سے لے کر تم غروب آفتاب تک ان کو خواہشات کی حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حلال بیویوں کو روک دیا، کھانے پینے حلال چیزوں کو تم پر روک دیا گیا، حرام کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں حلال چیزوں کو تم پر اتنی دیر کے لیے روک سکتا ہوں، روکا جا سکتا ہے، تو جو تم پہ حرام کی ہے ان سے تو کیسے نہیں بچ سکتے؟ جب حلال چیزوں سے روک رہا ہوں تو پھر حرام سے بچنا تو کا درجہ ہوگا بہتر ہے۔ تو روزے کا مطلب ہے رکنا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، خواہشات نفسانی سے رکنا، جھوٹ سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ غیبت سے رکنا، بدی سے، بدکاری سے، بدنگاہی سے رکنا، نام طور پہ کمی سے رکنا، فریب سے رکنا، جھوٹ سے رکنا، ان سارے گناہوں کی وہ کام، وہ اعمال جو رب کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ان سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ سب سے رکنا، ہر چیز سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ جھوٹ سے رکنا، اب ایک شخص سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حضور نے فرمایا کہ پھر اس کو صبح سے لے کر شام تک وہ کھاتا پیتا نہیں، اس میں ایک سزا ہے کہ تم نے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، تمہیں روزے کا جو ثواب نہیں ملے گا۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اور ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے، اگر زندگی سے جھوٹ کو نکال دیا جائے تو انسان کامل انسانیت کی منزل پہ فائد ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بنیاد ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا حضور نے فرمایا کہ یہ برے کام چھوڑ دے۔ تو اس نے پوچھا حضور کیا کیا؟ حضور نے سارے گنوائے، شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، یہ سب چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ حضور میں سارے نہیں چھوڑ سکتا، یک لخت تو نہیں چھوڑ سکتا، ساری زندگی کرتا رہا ہوں، ابھی ایک بتا دیں وہ چھوڑ سکتا ہوں، کوئی ایک بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، بس باقی تو کرتا رہے جو کرنا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام، تو حضور نے پوچھا تم میں سے کسی نے زنا کیا ہے؟ اب وہ کیسے لوگوں کے سامنے بتاتا کہ بھائی وعدہ تو کر بتا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر سچ بولتا تو رسوا ہو جاتا، جھوٹ بول نہیں سکتا تھا۔ بس اس نے پھر یہ بھی چھوڑ دیا، پھر یہ بھی چھوڑ دیا، پھر یہ بھی چھوڑ دیا۔ ایک جھوٹ جو چھوڑا تو سارے گناہ کو وہ جھوٹ سے چلے گئے۔ جھوٹ جو ہے یہ بنیاد ہے ہر گناہ کی۔ جھوٹ چھوڑ دے اور حکم ہے کہ بندہ مومن یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہر گناہ کر سکتا، بندہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ہر گناہ کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس طریقے سے فرمایا کہ غیبت سے بچو، غیبت سے بچنے کا نام روزہ ہے، غیبت سے۔ اور بنیاد جو ہے یہ غیبت ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، غیبت ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر دیں اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا گفتگو کا۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، دوست و احباب کا حلقہ ہے، جہاں کہیں بھی ہے گپ شپ چل رہی ہے، اسی وقت غیبت شروع ہو جائے گی،
اسی وقت ایک بزرگ تھے، سفر کر رہے تھے، قافلہ تھا، رات کو پڑاؤ کیا، سو گئے، تہجد کا وقت ہوا، اٹھے اور تہجد پڑھنے لگے، ساتھ ایک جوان اٹھ گیا، اس نے بھی تہجد پڑھی، باقی سب خانے میں سو رہے تھے۔ تو جب تہجد مکمل کر بیٹھے تو وہ جوان اس بزرگ سے، اللہ کے ولی سے کہنے لگا کاش یہ بھی اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے۔ بس اتنا کہا، ان بزرگوں نے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ تو بھی تہجد کی نماز نہ پڑھتا اور سویا رہتا، اس غیبت سے بہتر تھا جو تو نے نہیں کی ہے۔ یعنی اتنا کہنا بھی کہ کاش یہ بھی اٹھ کے پڑھ لیتے، فرمایا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا اور اس غیبت سے بچ جاتا۔ ہم تراویح پڑھ کے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے بڑا تو پکا مسلمان ہے کوئی نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، ہم نے پڑھی ہے۔ نمازیں پڑھ کے نکلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے پکا اور سچا مسلمان، ہم تو نمازی ہیں۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور ایک بی بی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو شدید روزہ اس کو لگا ہوا ہے، شدت میں اس کو پیاس لگ رہی ہے، اور حضور اگر اس نے تھوڑی دیر کچھ نہ کھایا تو اس کی جان نکل جائے گی، اب کیا ہوگا؟ میں وہ روزہ توڑ دے، پانی پی لے، پانی پی لے، حضور کیا ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اس بی بی کو بلا کے لاؤ۔ جب اس بیوی کو بلا کے لایا گیا، حضور نے پوچھا اس عورت سے کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور بڑی میں نے روزہ رکھا ہے، شدت کا روزہ لگا ہوا ہے، اب تھوڑی دیر پانی نہیں پیوں گی تو میری جان نکل جائے گی، اجازت فرمائے روزہ توڑ دوں؟ حضور نے پیالہ منوایا، برتن سامنے رکھا، فرمایا الگ میں انگلی ڈال، اس میں کیا کر؟ اس عورت نے کیا کی تو اس میں سے خون بھی آیا اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور لوتھڑے بھی اس میں گرے کیا میں۔ کہا تو نے گوشت کھایا ہے؟ کہا حضور میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ کہا یہ تیری تو کیا کی ہے نا، تیرے حلق سے کیا ہے نا، تیرے معدے سے، بدن سے، پیٹ سے تو نے کیا کیا ہے نا، یہ تیرے حلق سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور یہ خون نکلا ہے، تو نے کھایا ہے؟ اس نے کہا حضور میں غریب بات میں کہاں کھا سکتی ہوں، گوشت نہیں کھایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی گوشت تھا، جب انسان گوشت کھاتا ہے تو پھر اس کو پیاس لگتی ہے نا، گوشت کھانے کے بعد لگتی ہے نا پیاس۔ تو حضور نے فرمایا تو نے گوشت کھایا؟ اس نے کہا حضور میں نے نہیں کھایا۔ تو حضور نے فرمایا تو بیٹھ کے غیبت کرتی رہی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم سورۃ حجرات میں فرمایا ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کہ کسی کی غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، کہ تو غیبت کرتی رہی اور اپنے بھائی کا، تو وہ بھی مردار کا گوشت کھاتی رہی، یہ وہی گوشت ہے جو تم نے اپنے بھائی کا کھایا تھا، اور گوشت کھانے سے روزہ ٹوٹ نہیں جاتا، تو مگر روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی غیبت وہ چیز ہے، ہم سارا دن روزہ رکھ کے غیبت کرتے رہے اور پھر کہیں کہ روزہ ہے تو بندہ روزہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا روزہ نہیں۔ تو حکم ہے کہ تم غیبت سے بچو، روزے کا نام ہے بچنا، اور پھر آگے فرمایا کہ بد نگاہی سے بچو، بدکاری سے بچو، عورت سے بچو۔ آج تو یہ المیہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر گویے، گانے والیاں، بجانے والیاں، سارا سال ناچنے والیاں، سارا سال ڈانس کرنے والیاں اب بیٹھ کے امت کو سکھا رہی ہیں دین اور مذہب۔ اندازہ لگائیں نا، سارا سال یعنی شوال سے لے کر شعبان کے اختتام تک پورے 11 مہینے وہ جو سارا سال ٹی وی پہ بیٹھ کر گاتی ہیں، بجاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، رقص سکھاتی ہیں، سارا سال ماہ رمضان شریف آتا ہے تو پھر اپنے سروں پہ دوپٹے لے کر ہیں وہ بڑی مسلمان بن کر ٹی وی پہ بیٹھ کر امت کو جو ہے یہ گانے بجانے والی، یہ گویے، یہ ڈانسر، یہ امت کو دین سکھا رہے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ اور پھر افسوس یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، دیندار، دین کے ٹھیکیدار، بڑی لمبی تقریریں کرنے والے، وہ
سامنے بیٹھ کر، ان خواتین جوان کے سامنے بیٹھ کر وہ دین پہ باتیں کر رہی. آج سے 1200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور ایک مرد ایک عورت کو دین سکھا سکتا ہے؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر سکھانے والے حضرت خواجہ حسن بصری ہوں. یہ وہ خواجہ حسن بصری تھے جن حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ کا دودھ نوش فرمایا تھا. فرمایا کہ سکھانے والے خواجہ حسن بصری ہوں ولیوں کے بادشاہ، اور سیکھنے والی صاحب نے حضرت رابعہ بصری ہو جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی. سیکھنے والی رابعہ بصری ہو، سکھانے والے خواجہ حسن بصری ہو، جگہ بیت اللہ شریف ہو، سامنے کتاب قرآن پڑھا ہو، فرمایا پھر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ خواجہ حسن بصری 80 سال کی بزرگ مصروری اللہ کی ولیہ رابعہ بصری کو دین سکھائے. وہ نہیں سکھا سکتا. دین اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، عورت چاہے وہ قرآن پڑھے، نعت پڑھے، بیان کرے، حدیث پڑھے، اس کے پاس غیر محرم تک نہیں کرنی چاہیے. تو جب حضرت خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے تو آج کا مفتی اور عالم کیسے ٹی وی پر ایک عورت کے سامنے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے کسی نے پوچھا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا عالم جو بڑی گفتگو کرے وہ عالم نہیں ہوتا. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، قرآن کی آیت ہے. فرمایا عالم وہ ہے جو اللہ سے ہر لمحہ ہر آن ڈرتا، وہ عالم ہے. بڑی لمبی گفتگو کرنے والا، تقریر کرنے والا، جس کی گفتگو میں جادو سحر ہو، وہ عالم نہیں ہے. کوئی نہ ملا، بس عورتیں یہ گویے رہ گئے، سارا سال ڈانس کرنے والے، ناچنے والے، رقص کرنے والے. وہی دنیا میں تمہیں دوپٹے لپیٹ کر کے علماء کو، پھر امت کو تمہیں دین سکھا رہی ہے، تو پھر یہ کیا شر ہوگا؟ کتا جو ہوتا ہے نا، یہ کتا یہ سارا پلید نہیں ہوتا. کتے کا تھوک پلید ہے، اور کتا اگر گیلا ہو جائے تو لگ جائے جسم سے پھر وہ پلید ہوتا ہے. لیکن جو خنزیر ہوتا ہے پھر وہ نجس عین ہے، وہ پورا پلید ہے. تو حضور نے فرمایا کہ گند میں لتھڑا ہوا، پیشاب پخانے میں لتھڑا ہوا خنزیر بھی ہو، اور پیشاب پخانے اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، حضور نے فرمایا اس کو ہاتھ لگانے سے اتنا گناہ نہیں جتنا ایک غیر محرم مرد کا عورت کو ہاتھ لگانے سے گناہ ہوتا ہے. آج تو آدمی مسافر آتا ہے، کزن ٹی وی موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھی ہے کہ میری کزن ہے، خالہ زاد ہے، مامو زاد ہے، چچا زاد ہے، آپ رکھ کے جا رہے ہیں، ٹی وی پہ سکھایا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا میں آپ محمد سے مسافر مرد عورت کا ختم کرنے آیا ہوں. نہیں کریں. تو یہ جو ہے نا افطاری پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت ٹی وی بند کر دیا کریں. جو آپ کو دین سکھانے بیٹھنے ہیں نا، یہ غیر محرم ہے. اس وقت بجائے اس کے کہ آپ ٹی وی کھولیں، آپ قرآن کھول کے بیٹھیں. بجائے اس کے کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ٹی وی کا ریموٹ ہو، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے، حضور کی حدیثیں ہونی چاہیے. بند کر دیا کریں، یہ ٹی وی نہ دیکھا کریں. یہ عین یہ قبولیت کے لمحات اور غیر محرم کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول تھے، نابینا تھے، حضور کے پاس تشریف لائے، نابینا تھے. جو آئے تو فرمایا عائشہ اندر چلی جاؤ، پردے میں. عائشہ چلی گئی، بیٹھے تھوڑی دیر چلے گئے تو کہا حضور وہ جو نابینا تھے نا مجھے نہیں دیکھ رہے تھے. کہا وہ نابینا تھے تو بھی نابینا تھی، وہ نابینا تھے تو بھی تھی، تیری بھی تو غیر محرم تھے نا. تو افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھا کرو تو یہ ٹی وی یہ نقشہ نہ لگایا کرو. کہاں پر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بچوں کو بٹھاؤ، ان کو سکھاؤ روزہ کیا ہے، خواتین کو سکھاؤ. آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے سکھانا چھوڑ دیا. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے جو معصوم شہزادے تھے نا، امام حسن حسین بالکل چھوٹے سے تھے،
جب حضور حضرت امام سیدہ فاطمہ زہرا کی قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے نا تو کہا فاطمہ بچوں کو اٹھا کے لانا. کہا حضور چھری ہے، خون ہے، جانور ہے، تڑپے گا، بچے ڈر جائیں گے. فرمایا اٹھا فاطمہ لا لے کے آ. آج یہ بچے خون دیکھیں گے، قربانی دیکھیں گے، پھر کل جا کے قربانی کریں گے. پھر حضور نے اس وقت معصوم بچوں کے سامنے چھری چلائی، جانور تڑپا، خون دیکھا. پھر امام حسن امام حسین نے بچپن میں قربانی دیکھی، حضور نے تربیت قربانی کی. پھر امام حسین نے وہ قربانی کی کربلا میں. جانور تو جانور تھے، اپنا سارا خاندان قربان کروا دیا. بچوں کو یہ سکھایا. امام حسن حسین چھوٹے سے تھے، معصوم تھے، تو بیمار ہو گئے. سیدہ فاطمہ زہرا نے منت مانی، اللہ ان کو شفا دے، میں روزے رکھوں کی تھی. منت مانی، ٹھیک ہو گئے، روزے رکھے. معصوم تھے، گرمیوں کے روزے تھے، معصوم بچے. ہم تو نہیں نا ان کو روزے رکھواتے تھے، بچے ہیں. 15 سال کا بچہ ہے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، اور سکول جانے کے لیے 5 سال کا بچہ نہیں ہے. روزے رکھے تو بچوں نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے. معصوم امام حسن حسین ابھی سے چل نہیں سکتے، ہم بھی رکھیں گے. تو پھر آپ نے وہ پڑھا ہے، پہلے ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورۃ الدہر میں. جب روزے رکھے، صبح پانی سے رکھا، کھجور سے رکھا، شام کو پھر پانی پہ افطار کیا، پھر پانی پہ رکھا. معصوم بچے ہیں، پھر پانی پہ افطار کیا. 3 روزے امام حسن حسین معصوم بچے رکھ رہے ہیں، پانی پہ رکھ رہے ہیں، پانی پہ افطار کر رہے ہیں. بچپن میں تربیت کی جا رہی تھی. پھر امام حسین کی تربیت تھی روزے رکھنا، بچپن سے سکھایا. پھر ایسا روزہ امام حسین نے رکھا کربلا میں، کئی دن گزر گئے، نہ کچھ کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے تھا. مسلسل روزے تھے اور اللہ کی رضا پہ خوش تھے. تپتی ہوئی ریت پہ کئی دنوں سے روزہ، پھر سب کچھ قربان کر رہا تھا. خواتین کو سکھائیں. آج کیا ہے گھروں میں خواتین جن کے یہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، جن کی نمازیں معاف ہیں لیکن روزے کی قضا ہوتی ہے، روزہ کی نظام میں عورت نہیں رکھ سکتی. لیکن یاد رکھیں مسئلہ یہ کہ عورتیں جو مخصوص ایام مہینے کے ہوتے ہیں، ماہواری کے ایام جن کو اس پہ نماز فرض ہے، نماز معاف ہے، تو نماز معاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھٹی ہے. نماز کی معافی کا مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن نماز کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے وہ نماز تو نہیں پڑھے گی، لیکن جو اذان ہوگی عورت وضو کر کے آئے گی اور مصلی پہ بیٹھ کر، اگر اس کی ظہر کی نماز پر 15 منٹ لگتے تھے تو 15 منٹ ظہر کی نماز مصلی پہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گی لیکن اللہ کا ذکر کرے گی. ہر نماز پر عورت وضو کر کے مصلی پہ بیٹھے گی، نماز نہیں پڑھے گی لیکن اللہ کا ذکر کرے گی. ہماری تو چھٹی ہو گئی، عورتوں نے روزے نہیں رکھے تو سو رہی ہیں. اللہ نہیں، گھر میں خامد کے علاوہ عورت کا بچوں کو بھی علم نہ ہو کہ میں کس ایام سے گزر رہی ہوں. ماہ رمضان شریف میں عورت وضو کر کے سحری بھی کرے اور دسترخوان پر بیٹھے، سحری تیار کرے، وضو کر کے وہ افطاری پر بھی بیٹھے. بچوں کے سامنے کسی کے سامنے نہ کھائے نہ پیے. کہا کہ کم از کم وہ سحری افطاری کی جو برکتیں ان سے معلوم نہ رہے. آج امیر ہے، غریب ہے، روزہ مشکل ہے. جوان کہتا ہے روزہ مشکل ہے. آج کا جوان کہتا ہے کہ بھوک نہیں برداشت ہو سکتی. یقین جانے آج کے جوان ہم نے دیکھیے، آپ نے بھی دیکھیے، خوراک کی گاڑیاں لگی ہوئی، تجوریاں پیسوں سے بھری ہیں، بندلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر ہے، بلڈنگ کے پلازے کھڑے ہیں، کھا نہیں سکتے. اللہ نے قانون بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں ڈالنا. حضور سے پوچھا گیا، حضور یہ بتائیے یہ روزہ رکھیں گے اس سے ہوگا کیا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ سے پوچھا. اللہ نے فرمایا معلوم ان سے کہا دو سومو تصفو، ان سے کہا دو روزہ رکھو، میں وعدہ کرتا ہوں تم روزہ رکھو تو میں صحت عطا کروں گا. اتنی صحت دے دوں گا کہ کوئی قسم میں تمہاری بیماری اور کمزوری باقی نہیں رہے گی. یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے. اور آج کی سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ سال میں کم از کم 30 دن اپنے معدے کو جو خالی رکھے گا اس کو دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. حضور کی حدیث پاک حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ. حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. مال کی زکوٰۃ ہو کے مال پاک ہو جائے گا، مویشیوں کی زکوٰۃ ہو کے جانور پاک ہو جائے گا، مال تجارت کی زکوٰۃ ہو کے تجارت پاک ہوگی. حضور نے فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ کہ تم جسم کی زکوٰۃ دو. اللہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھو جسم کی زکوٰۃ ہے.
تم جسم کی زکات جو روزہ رکھو، اللہ فرماتا ہے تمہارے جسم کو ہر کمزوری ہر بیماری سے پاک کر دو۔ یار آج روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے روزہ رکھی، پر مجبوری یا مزدوری بھی کرنی ہے، پھر لاہور بھی جانا ہے سامان لینے کے لیے، سفر بھی ہے۔ حضرت آخری بات سنتے سیدنا فاروق اعظم تھے نا، جوان بیٹا سامنے بیٹھا کسی بات پہ سمجھا رہے تھے کہ یار یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ تو بیٹے نے توجہ فرمانا، بیٹے کو سمجھا رہے حضرت عمر، تو بیٹے نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن حضرت عمر کی جان اٹھی، فرمایا کیا کہا وہ تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، لیکن فرمایا لیکن کا کیا مطلب؟ نکل جا میرے گھر سے۔ ماں کے پاس گیا، بیوی کوئی کام نہیں، فرمایا نکل جا میرے گھر سے، بیٹے کو نکال دیا۔ جب اللہ رسول کا حکم آ گیا تو پھر لیکن کس بات ہے؟ گھر سے نکال دیا، 10-15 دن گزر گئے، منتیں کی، سماجت تھی، واپس نہ آنے دیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا گیا، چاچا جی سفارش کرتے، ابا جی گھر میں داخل ہوئے، گھر سے نکال دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، کہا یا عمر بس کر دے، چھوڑ دے، بیٹا ہے معاف کر دے، اس کو گھر آنے دے۔ کہا ابو بکر بیٹھ گئے، کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر تیرا بیٹا یہ بات کہتا تو کیا کرتا؟ اور کہا جا چھوڑو اس بات کو، معاف کر دے بیٹے کو۔ کہا ابو بکر ایسے ہی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، بتا اگر تو اپنے بیٹے سے کہتا کہ اللہ رسول کا حکم ہے اور آگے تیرا بیٹا کہتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تو کیا کرتا؟ کہا عمر تو نے تو گھر سے نکالا تھا نا، میرا بیٹا کہتا تو میں گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ تو جب اللہ رسول کا حکم آ جائے کہ روزے رکھو تو پھر رکھو، پھر لیکن کیا؟ لیکن کہاں سے آ گئی کہ وہ تو ٹھیک ہے جی لیکن ہم نے وہ ریڑھی لگانی ہے بازار میں، ہم نے کاروبار کرنا ہے بازار میں، ہم نے لاہور سامان میں جانا ہے، پھر کہاں سے لیکن آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا، تیسرا سپارہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، کسی انسان کو میں مشقت میں تکلیف میں نہیں ڈالتا الا وسعہا، تاکہ اس کی برداشت کرنے کی قوت دیتا ہوں، پھر اس کو ڈالتا ہوں اس مشقت میں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے کس نے جاری کرنی ہے، کس نے سفر کرنا ہے۔ ہم زمیندار لوگ ہیں، میرے والد صاحب دن کو بھی گرمی میں کام کیا کرتے تھے زمینوں میں، اور کہتے تھے یار سمجھ نہیں آتی کہ روزہ رکھ کے کرتے تھے کہ یہ رمضان میں کہاں سے اتنی قوت آ رہی ہے، اتنی شاید کہاں سے آ جاتا ہے۔ اب بھی دن کو کام کرتے ہیں، میرے والد صاحب روزہ رکھ کے دن کو زمینوں میں کام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پہلے اس بھوک پیاس برداشت کرنے کی قوت دوں گا، پھر تم پہ روزہ فرض کرتا ہے۔ تو جوانوں وقت ہے، روزے رکھو، ہاتھ سے نکل صحت ہے نا، روزہ نہیں رکھتے کہ کہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، قسم ہے اللہ کی تم روزہ رکھو، دیکھنا اللہ تمہیں کتنی صحت عطا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔